اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے چوپایوں پر، بہیمۃ الانعام پر اللہ کا نام لیں، انہیں اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کریں۔ پس تمہارا معبود ایک ہی ہے، اسی کے لیے فرما بردار ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وہ لوگ جو جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی توحید بیان ہوتی ہے، اس کی بڑائی بیان ہوتی ہے، اس کا حکم بیان ہوتا ہے، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ لوگ جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ والمقیمی الصلاۃ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، اور قربانی کا یہ اونٹ، یہ جانور تمہارے لیے ہم نے اللہ کی عظمتوں کی نشانیاں بنا دیا ہے، اللہ کے شعائر بنا دیا ہے ان قربانی کے جانوروں کو۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں بہت ہی بھلائی ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، لہذا یہ قربانی کے اونٹنیاں، ان پر اللہ کا نام لو، ان کو کھڑا کر کے ان کی کھڑی حالت میں انہیں نحر کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب یہ نحر کی وجہ سے اپنے پہلو پر گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تو ان کے گوشت سے تم خود بھی کھاؤ اور ان قناعت پسند محتاج مسکین جو سوال نہیں کرتے اور وہ لوگ جو محتاج ہیں سوال کرتے ہیں، دونوں قسم کے لوگوں کو کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اسی طرح ہم نے یہ جانور یہ تمہارے لیے مسخر کیے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون، لیکن اسے تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی اسے پہنچ جاتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اس کی تکبیر کرو، بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے۔ وبشر المحسنین، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں۔ حضرات گرامی، جس طرح نماز اللہ کی عبادت ہے، اسی طرح قربانی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی چیز کا مجھے حکم ملا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تمام مسلمانوں میں سب سے پہلا فرما بردار مسلمان ہوں۔ امام مجاہد تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت میں قربانی سے مراد
حج و عمرہ پر جو لوگ ذبح کرتے ہیں، اور اسی طرح امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ قرآن میں قربانی کا ذکر ہوا ہے سورہ کوثر میں، وہ مطلق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں بھی اللہ کے لیے ذبح کرنے کی عبادت کا ذکر کیا ہے، وہ تمام عبادات و ذبیحے، چاہے وہ حج عمرے کے وقت ہوں یا قربانی کے دن ہو یا عقیقہ ہو، یہ سب اس عبادت میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالی نے قربانی کے نام سے ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ ذبیحہ، یہ جانور مسلمان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا اور میرا مرنا، اس میں دو پہلو ہیں کہ میری زندگی میں اور میرے مرنے کے بعد، میری موت سے لے کر آخر تک فیصلے تک میرے اوپر جو حکم چلتا ہے، میرے معاملات کو جو تدبیر کرتا ہے، وہ اللہ تعالی ہے۔ میری زندگی ہو یا میری موت ہو، میرا مرنا جینا، میری دنیا آخرت، ان میں تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ ان کا مالک ہے، وہ مدبر ہے، اور میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، میں اس کی اس توحید پر ایمان لاتا ہوں، توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام افعال میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میری زندگی میں جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں، میرے لیے جو بھی احکامات نازل ہوئے ہیں، وہ صرف اسی کی طرف سے ہیں، اسی کا حکم چلتا ہے، شرعی حکم بھی اور کونی قدری حکم بھی، ہر حال میں میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے، میں کسی صورت بھی اس کے حکم سے باہر نہیں نکل سکتا، چاہے شریعت ہو، چاہے اس کا فیصلہ قضاء و قدر کونی ہو، تقدیر کا معاملہ ہو یا شریعت کا معاملہ ہو، میں اس کے حکم سے باہر نہیں جا سکتا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری زندگی، میری موت، اور اسی طرح اس زندگی میں جو بھی میں عقیدہ رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں یا عمل صالح کرتا ہوں، وہ سب اس کے لیے ہے۔ میری تمام عبادات، میری زندگی کے اندر جو اعمال ہیں، وہ صرف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، ان کا حقدار وہی ہے۔ اس دنیا میں، اس زندگی میں میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ میری نماز، میری قربانی صرف اسی رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی بات کا مجھے حکم ملا ہے، اور جب حکم کی بات آ جائے تو مسئلہ عبادت کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے دے تو وہ چیز عبادت کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، اس کا بجا لانا فرض ہے، فرض درجے کا ہو یا نفل درجے کا ہو، لیکن وہ عبادت ہوتا ہے۔ قربانی چاہے وہ حاجی کے لیے ہے، حدی، یا عام مسلمان کے لیے ذوالحجہ کے ایام میں، چاہے وہ عقیقے کے نام کا ذبیحہ ہے، یہ تمام عبادات ہیں جن میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی لیے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا ملعون عمل ہے، اور وہ شخص بھی اس پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، غیر اللہ کی عقیدت میں آ کر اس کے نام کا ذبیحہ کرتا ہے، چاہے اس پر اللہ کا نام بھی لے لے، پھر بھی وہ ملعون ہے، کیونکہ یہ شرک اکبر ہے۔ جس طرح نماز کے اندر کسی کو شریک بنانا جائز نہیں ہے، اسی طرح ذبیحے کے اندر کسی کو شریک بنانا جائز نہیں ہے۔